الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن العظیم بعد ان اقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا قوي يا ذا العرش المجيد ورب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایزی قرآن گرامر کے اس پروگرام میں آج ہمارا لیکچر نمبر 26 ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے الجملۃ الفعلیہ یعنی جملہ فعلیہ شروع کیا ہے، اور جملہ فعلیہ کا آج ہمارا پارٹ نمبر 4 ہے. اور اس پارٹ کو ہم نے پچھلے لیکچر سے ہی شروع کیا تھا، یعنی فعل ماضی کے رولز کیا ہے. یعنی ہم نے فعل ماضی شروع کیا تھا، ہم نے یہ بتایا تھا کہ زمانے کے لحاظ سے عربی جو ہے اس میں دو قسم کے زمانے ہیں. ایک تو گزرا ہوا زمانہ، اور ایک زمانہ جو ابھی چل رہا ہے اور آگے آ رہا ہے. گزرے ہوئے زمانے کو عربی میں ماضی کہتے ہیں، اور جو بھی کام ماضی میں ہوا ہے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. اور حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر جو ہے اس کو عربی میں ایک ہی نام دیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں فعل مضارع. یعنی جو کام ابھی کے زمانے میں یا آنے والے زمانے میں کیا جائے اس کو ہم کہتے ہیں فعل مضارع. چنانچہ ہم نے سب سے پہلے فعل ماضی کو شروع کیا تھا، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ فعل ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں، ایسے کام کو کہتے ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے. اور فعل ماضی کے بارے میں ہم نے یہ جانا، کچھ رولز ہم نے پڑھے. ہم نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ جب بھی ہم جملہ فعلیہ کی بات کرتے ہیں، ہر کوئی جملہ جو فعل سے شروع ہو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں. اور جملہ فعلیہ جو ہے اس میں بنیادی طور پہ ہمارے پاس کچھ حصے ملتے ہیں. سب سے پہلے جملہ فعلیہ کا جو حصہ ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں. اور ہم نے یہ جانا کہ فعل جو بھی ہوتا ہے عموماً یعنی 99% جب ہم بات کرتے ہیں فعل ماضی کی، تو ہر فعل جو ہے اس کا اصل میں جو را مٹیریل ہے جس کو ہم مادہ کہتے ہیں وہ 3 حرفی یعنی ثلاثی مجرد یعنی 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو ہم نے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ نام دیا. یعنی کوئی بھی روٹ جب آپ فعل کو دیکھیں گے تو 99% بلکہ 99.9% آپ دیکھیں گے وہ 3 حروف پر مشتمل حروف ہوتے ہیں، فعل ہوتا ہے. اور اس 3 حروف پر مشتمل جو بھی فعل ہے اس کو جب ہم کسی وزن پہ ڈالتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ فعل ماضی کے صرف 3 اوزان ہیں، یا فعلا یا فعلا یا فعولا. یعنی صرف عین کلمے کو ہم تبدیل کرتے ہیں، عین کلمے پہ زبر، عین کلمے پہ زیر، عین کلمے پہ پیش. باقی فا اور لام کلمہ جو ہے دونوں پہ زبر ہوتا ہے. جب ہم نے مادے کو اس وزن پہ ڈالا جو ہمارے پاس پہلا صیغہ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی کا پہلا صیغہ، جس کو ہم نے نام دیا تھا واحد مذکر غائب کا صیغہ. یعنی پہلا صیغہ جو ہمیں بنتا ہے وہ بنتا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ. تو جب بھی آپ پہلا صیغہ دیکھیں گے فعل ماضی کا جس کو ہم نے را مٹیریل یعنی 3 حروف کے را مٹیریل کو جب ہم نے کسی وزن پہ ڈالا تو پہلا صیغہ جو بنتا ہے وہ ہمیں بنتا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ. اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ فعل جو ہے اس کے بعد فاعل ہوتا ہے جملہ فعلیہ میں، اور کبھی کبھی یہ فاعل فعل کے اندر چھپا ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ فعل سے باہر ہوتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا فعل سے باہر فاعل اسی وقت میں ہوتا ہے جب یا تو یہ پہلے صیغے میں ہوگا یا چوتھے صیغے میں ہوتا. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس 14 صیغے ہوتے ہیں جملہ فعلیہ کے. جب ہم صیغے بناتے ہیں
हर कोई गर्दान के सिर्फ 14 सेगे हैं, उसमें जो पहला और चौथा सेगा अगर होगा तो उस सूरत में आप देख सकते हैं कि हमारे पास फाइल फेल से बाहर है। उसके अलावा जितने भी बाकी सेगे हैं 12 सेगे, जब भी आप किसी भी सेगे में फेल को देखेंगे आपको जानना चाहिए कि फाइल जो है वो उसी फेल के अंदर छुपा हुआ है, हिडन सूरत में है, या किसी जमीर की सूरत में उसी फेल में छुपा हुआ है। तो फेल प्लस फाइल ये दो बुनियादी चीजें हैं जुमला फेलिया के लिए। आप कभी भी कोई जुमला नहीं देख सकते जिसको हम जुमला फेलिया कहेंगे जिसके अंदर फेल और फाइल मौजूद ना हो। तीसरी चीज जो है वो है मफऊल। मफऊल जुमला फेलिया में हो भी सकता है, कोई कोई जुमला ऐसा भी होता है जिसमें मफऊल नहीं होता। तो मफऊल का होना जुमला फेलिया के लिए जरूरी नहीं, मगर फेल और फाइल का होना जुमला फेलिया के लिए बहुत जरूरी है। अब हम फेल को तो जानते हैं, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी फेल जो है जुमला फेलिया में जब हम देखते हैं 99% फेल माजी में हमने जाना कि वो 3 हरूफ पे मुश्तमिल होता है, इसको हम आराम से जान लेते हैं। उसके बाद फाइल को भी हम जान लेते हैं, और मफऊल और फाइल में कैसे हम फर्क करें उसके बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि फाइल जो है ये ऐसा इस्म होता है जो हमेशा रफी हालत में होता है, जबकि मफऊल ऐसा इस्म होता है जो हमेशा हालत नस्ब में होता है। फाइल हालत रफा, मफऊल हालत नस्ब। हालांकि फाइल और मफऊल दोनों अस्मा होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फेल माजी के रूल्स हम पढ़ेंगे एक एक करके, ताकि आपको फेल माजी बहुत ही क्लियर हो। देखिए हमारे पास जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं एक फेल है, और इसका जो मादा है वो नून, जाल और रा है। क्योंकि मैंने आपको बताया फेल माजी के 99.9% जो मादे होते हैं वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, जिसको हमने नाम दिया था सुलासी मुजर्रिद। मैं बार बार इस चीज को रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपके ये जबान ज़द आम हो जाए, यानी आम फहम ये बने, कॉमन आपके लिए बने, जिसको हमने नाम दिया था सुलासी मुजर्रिद। सुलासी मतलब 3 हरूफ, मुजर्रिद यानी जो बुनियादी तौर पे हमारे पास किसी भी फेल, खुसूसन जो फेल माजी, उसके 99.9% जो है चांसेस यही है कि उसका जो मादा है वो 3 हरफी होगा। तो मादा यहां पर हमारे पास नून, जाल और रा है, और इस मादे को हम डालेंगे वजन पर, फ़ाइला के वजन पर। जब हमने फ़ाइला के वजन पे डाला तो नून जाल रा बन जाएगा नज़ारा। नज़ारा मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम फेल माजी को वजन पर डाल देते हैं तो पहला सेगा जो है ये हमारे पास वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा बनता है जुमले फेलिया का, ठीक है, माजी का। तो देखिए नज़ारा का मतलब होता है उसने नजर मानी, उसने नजर मानी। अगर हम उसको खोल के बताएंगे तो हम ये कह सकते हैं उस एक मर्द ने या उस एक मुज़क्कर ने नजर मानी। जैसे नजर मानते हैं ना कि अगर हमें ये मिले तो ये मिल जाएगा, अगर ये करेंगे तो हम रोजा रखेंगे, अगर मुझे अल्लाह ने ये दिया, औलाद दी, तो मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं सदका दूंगा। इसको कहते हैं नजर मानना, ठीक है, नजारा। अब देखिए ये जो नजारा है ये कैसे कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है, और आप देखेंगे फेल, फाइल और मफूल कैसे इस्तेमाल हुए हैं। सूरह मरियम आयत नंबर 26 अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं नज़रतु लिर्रहमान सौमन। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उनको जब अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता किया, और बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता किया, हालांकि उनकी शादी नहीं थी, उनके लिए बहुत बड़ा ये एक तरह से बहुत मुश्किल की घड़ी थी कि उनके लोग उनको सवाल पूछते कि मरियम ये बेटा कहाँ से आया, हालांकि तुमने शादी नहीं की है। तो मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी घबरा गई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फिर बताया कि तुम बातों का रोजा रखना। उस वक्त क्या होता था कि आदमी ऐसे भी रोजा रखते थे जिसमें आपको बात नहीं करनी, ठीक है। तो हजरत मरियम ने क्या कहा, नज़रतु लिर्रहमान सौमन। अब देखिए इसमें नज़रतु जो है, अगर मेरे साथ जलाल साहब शायद आ गए हैं हमारी इस मीटिंग में, तो जलाल साहब आप बोल सकते हैं कि ये नज़रतु जो है
یہ کون سا سیگا ہے؟ ہمارے پاس جو 14 سیگے ہیں اس میں نظرت جو ہے یہ کون سا سیگا ہے؟ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو بھی ہمارے ساتھی ہے جو مستقل ہمارے ساتھ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ یہ جو گردان ہے نا، کچھ گردان وہ کریں، جیسے نظرہ پہ گردان کرے، سمیع پہ گردان کرے، جعلہ پہ گردان کرے، تاکہ آپ کے زبان زد عام ہو جائے، یہ کامن آپ کے لیے ہو جائے یہ 14 سے یاد کرنا۔ جیسے میں اس کو پڑھوں گا، نظرہ نظرہ نظرو نظرت نظرتا نظرنا، نظرتا نظرتما نظرتم نظرتی نظرتما نظرتن نظرتو نظرنا۔ اس طرح آپ کو یاد ہونا چاہیے، زبان زد عام، بہت ہی مطلب فلوینٹ انداز میں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ بار بار 4-5 یعنی ایسے ہی افعال کو اٹھا کے پوری کی پوری گردان کریں گے، لکھیں گے۔ چلیے جلال صاحب آپ بتائیے، نظر تو جو ہے یہ کون سا سیگا ہے، یعنی کون سے نمبر کا سیگا ہے؟ چوتھا تو نہیں سر؟ نہیں، نظر تو ہے یہ۔ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے وہ پڑھا، وہ ایک شاید بہن نے مجھے یہاں جواب میں لکھا، ماشاءاللہ، ایک ہمارے، اب مجھے نہیں پتا یہ جو بہن ہے یا بھائی ہے، خیر مجھے جواب مل گیا، یہ 13واں سیگا ہے۔ دیکھیے نظر، میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، نظرہ نظرہ نظرو، نظرت نظرتا نظرنا، پہلے 6 ہو گئے، نظرتا نظرتما نظرتم، نظرتی نظرتما نظرتن، ہو گئے 12، نظرتو نظرنا۔ نظرتو جو ہے یہ 13واں سیگا ہے، اس کو ہم نام دیں گے واحد متکلم، فرسٹ پرسن سنگولر، واحد متکلم۔ نظرتو یعنی میں نے نظر مانی، ٹھیک ہے، نظرتو۔ اچھا جلال صاحب آپ بتائیے، کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ جملہ فعلیہ ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی فعل سے کوئی جملہ شروع ہو تو آپ کو جاننا چاہیے جملہ فعلیہ ہے۔ کلیئر؟ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ اب مجھے بتائیے یہ 13واں سیگا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل اس کے اندر ہے یا باہر ہے؟ کہ باہر ہے۔ باہر ہے جی، ذرا بتائیے مجھے کہاں ہے فاعل؟ سوری، اگر بہن بھی کوئی جواب دی، دیکھیں ایک بہن نے مجھے جواب دیا کہ یہ جو فاعل ہے یہ اس کے اندر ہے، اور جواب وہی درست ہے۔ دیکھیں جلال صاحب اس کو مطلب پوری طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیجئے، آپ کے پاس فاعل 2 ہی صورتوں میں باہر ہو سکتا ہے، صرف 2 صورتوں میں، ایک پہلا، ایک چوتھا۔ باقی جتنے بھی آپ کے 12 سیگے ہیں نا 14 میں سے، جب بھی کوئی بھی سیگا آئے تو آپ بالکل آپ بے جھجک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا فاعل ہے وہ فعل کے اندر ہی ہے۔ سمجھ رہے بات؟ صرف پہلے اور چوتھے میں آپ تھوڑا سا رکیں گے، دیکھیں گے کہ فاعل باہر تو نہیں ہے، چونکہ یہ تو 13واں سیگا ہے تو اس میں تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے کہ فاعل اس کے اندر ہے۔ نظر تو ترجمہ ہو گیا میں نے نظر مانی، دیکھیں اس کے اندر فاعل خود ہے نا، نظر ماننا فعل ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب میں نے کہا میں نے نظر مانی، فرسٹ پرسن سنگولر، یعنی واحد متکلم کہہ رہا ہے کہ میں نے نظر مانی، تو نظر جو مان رہا ہے وہ میں ہوں نا، تو فاعل تو اسی کے اندر موجود ہے نا، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا؟ اب اس کے بعد ہے للرحمانی، للرحمانی میں آپ دیکھیں لام زیر لی، یہ حرف جارہ ہے، اور الرحمن جو اس میں ہے یا رحمانی جو ہے یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، جارہ پلس مجرور، یہ کون سا آپ کے پاس مرکب ہے؟ مرکبی جب جارہ پلس مجرور ہوتا ہے تو کون سا مرکب ہوتا ہے؟ اب یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، یہ کلاسز تو ہم نے پہلے ہی پڑھے تھے، اس کو کہتے ہیں مرکبی جاری۔ بہت آسان یاد رکھنا ہے، مرکبی جاری کا مطلب یہ ہے جب آپ کے پاس جارہ، حرف جارہ، اس کے بعد مجرور ہوگا، حرف جارہ ہمارے پاس حروف ہے جس کو آپ نے پڑھا 11 حروف ہمارے پاس قرآن مجید میں، اور جب بھی یہ کسی حرف کے ساتھ یا اسم کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ اس کو مجرور بناتے ہیں۔ مجرور کا مطلب اس کو حالت جر میں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رفع نصب جر ہمارے پاس ہے نا، تو حالت جر میں آ گئے۔ تو للرحمانی جو ہے یہ یہاں پر کیا بنا، یاد رکھیے گا، اس کو ہم کہتے ہیں متعلق فعل۔
جس طرح ہم نے دیکھا تھا نا جملہ اسمیہ میں یہ جو مرکبی جارہ ہے یہ بنتا ہے مرکبی مطلب جملہ اسمیہ میں بنتا ہے متعلق خبر ہے کہ نا، یہ بنتا ہے متعلق خبر، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس مبتدا اور خبر ہے. چونکہ اس وقت یہ جملہ فعلیہ ہے تو یہاں پہ بھی یہ متعلق بنتا ہے، مگر کس کے لیے؟ متعلق فعل کہیے، اس کا نام یاد رکھیے گا متعلق فعل. صحیح ہے، یہ مفعول نہیں بنتا. مفعول جو ہے میں نے آپ کو بتایا مفعول ہمیشہ جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. للرحمانی جو ہے یہ حالت جر میں ہے، تو حالت جر میں تو مفعول ہوگا نہیں. فاعل جو ہے حالت رفع میں ہوتا ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. اور اگر آپ حالت جر میں کوئی چیز دیکھیں گے جملہ فعلیہ میں، اس کو آپ نام دیجئے متعلق فعل. متعلق یعنی فعل کے متعلق انفارمیشن. جیسے نظرت، میں نے نظر مانی، للرحمانی، رحمان کے لیے. رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے. ترجمہ ہو گیا میں نے منت مانی رحمان کے لیے. اب اس کے بعد دیکھیے صومن. صومن، مجھے بتائیے صومن کون سی اعرابی کنڈیشن میں ہے؟ صومن کے اوپر کون سی اعرابی کنڈیشن ہے جلال صاحب، یا اگر بہنوں میں کوئی جواب دے. صومن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ رفع میں. کیسے رفع میں؟ آپ مجھے بتائیے رفع میں کیسے ہے یہ؟ عائشہ بہن نے جواب دے دیا، بہن نے جواب دے دیا اور صحیح جواب دے. دیکھیے رفع میں ہوتا تو دو پیش ہوتا، یہ نصب میں ہے دو زبر ہے، اور دو زیر ہوگی تو جر ہوگا. آپ کو تو یہ بہت آسان طریقہ پتا ہے نا. ہے سب وہ عربی آپ کے اردو ٹرمینالوجی ابھی تک نہیں جی پکڑ سکا ہوں. کوئی بات نہیں، آپ اس کو یاد رکھیے گا جب بھی دو زبر دیکھیں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا جلال صاحب، اور بھی جو بہنیں ہیں یا دوسرے ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اعراب ہے نا، اعراب یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. میں نے اسی لیے اعراب اب دیکھیں گے، پہلے جب ہم نے اعراب پڑھا تھا، اعراب کا کالم پڑھا تھا، میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اعراب کو اچھی طرح سے جان لیجئے، کیونکہ عربی کا خاصہ ہے، آخر تک ہمارے پاس اعراب رہے گا. خصوصاً جب ہم پڑھیں گے نا جملہ ایڈوانس کلاسز جب ہمارے پاس آئیں گے، جس طرح ہم ابھی آیتوں کو ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اس وقت بہت ہی کمپلیکس چیزیں آتی ہیں، اس وقت سب چیزیں اعراب کے اوپر ہیں. تو اس وقت یاد رکھیے گا کہ فاعل اور مفعول کو ہم صرف ایک کنڈیشن سے دیکھ سکتے ہیں کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں، اور جبکہ مفعول حالت نصب میں. یہ دیکھیے صومن، تو یہاں پر نظر تو جو فعل فاعل دونوں ایک ساتھ، للرحمن متعلق فعل، صومن یہ اس کا مفعول ہے. تو فعل پلس فاعل نظر تو، اور صومن یہ اس کا مفعول ہے، اور للرحمانی اس کا متعلقی فعل ہے. ترجمہ میں نے منت مانی رحمان کے لیے ایک روزے کی. صومن ایک روزے کی. دیکھیں فاعل اور مفعول جو ہے دونوں ہمارے پاس اسم ہوتے ہیں، اور اسم کی کنڈیشن آپ نے دیکھی ہے، اسم جو ہوتا ہے اس پہ دو زبر، دو زیر، دو پیش یا الف لام لگا ہوتا ہے. تو صومن سے اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ بھی یہاں پر اسم ہے. اور جب اسم ہے اس کے اوپر آپ دیکھیے کون سی اعرابی کنڈیشن ہے، تو یہاں پر یہ نصبی اعرابی کنڈیشن ہے. نصب میں ہوگا تو یہ اس کا مفعول ہوگا. ٹھیک ہے، تو فعل فاعل نظرت للرحمانی متعلق فعل صومن یہ ہے اس کا مفعول. ترجمہ میں نے نظر مانی رحمان کے لیے ایک روزے کی، یا کہہ سکتے ہیں ہم ایسے نظر مانی میں نے، کیونکہ پہلے تو ہمیں فعل کا ترجمہ کرنا ہے نا، تو نظر مانی میں نے رحمان کے لیے ایک روزے کی. ٹھیک ہے، ایک اور دیکھیں گے. دیکھیں جب تک ہم بار بار الفاظ کو پڑھیں گے نہیں ڈیفرنٹ طریقے سے، تب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا. اسی لیے میں ایگزامپل سے میں نے آج شروع کیا ہے. ایک اور مادہ ہمارے پاس ہے سین، میم اور عین. اس سین، میم اور عین کو ڈالیے آپ فاعلہ کے وزن پر، کیا بنے گا؟ یہ سمع، سمع. جب ہم پہلا سیگا بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلا سیگا جو ہے جو بنتا ہے جب ہم
मादे को किसी भी वजन पे डालते हैं, जो पहला सेगा बनता है वो फेल माजी का पहला सेगा होता है, वाहिद मुजक्कर गायब का सेगा। समिया उसने सुना, या हम कह सकते हैं उस एक मर्द ने सुना या उस एक मुजक्कर ने सुना। ठीक है, अब सूरतुल जिन आयत नंबर 1 देख लीजिए, अल्लाह फरमाता है समिअना कुरआनन अजबन। अब मुझे बताइए समिअना जो है ये, क्योंकि समिया से बना है, समिया इसका मादा है, समिया पहला सेगा है, समिअना बताइए ये कौन सा सेगा है? 14 सेगों में से समिअना कौन सा सेगा है? नहीं, कैसे समिअना पहला? समिया पहला सेगा, ये समिअना है। माशाल्लाह बहन आयशा जो है बहुत ही क्विक है, उन्होंने जवाब दे दिया और सही जवाब है। देखिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस ये जो हमने गर्दान बनाया है ना, बार बार इसको लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको समिया को पढ़ूंगा, समिया समिया समिउ समिअत समिअता समिअना समिअता समिअतुमा समिअतुम समिअति समिअतुमा समिअतुन्ना समिअतु समिअना। यहां पर क्या जुमला हुआ इस्तेमाल? समिअना। 14वां सेगा, 14वां सेगा इसको कहते हैं जमा मुतकल्लिम। पहला था नज़रतु, वो वाहिद मुतकल्लिम। जमा मुतकल्लिम इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन लास्ट का सेगा। समिअना हमने सुना, समिया का मतलब उसने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअना हम सब ने सुना। ठीक है, अब मुझे बताइए जलाल साहब, समिअना जो है इसमें फेल तो है, नेचुरली समिया है ना फेल इसमें, क्या इसमें फाइल अंदर है या फाइल बाहर है? फाइल बाहर है साहब। फिर से आप वही गलती कर रहे हैं। समिअना जो है फाइल अंदर है या फाइल बाहर है? अंदर ही है। फिर देखिए फिर से एक बात मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ देखिए अगर ये पहला सेगा है या चौथा सेगा है तभी आपको सोचना पड़ेगा कि अंदर है या बाहर है, क्योंकि दोनों कंडीशन हो सकते हैं पहले और चौथे सेगे में। मगर बाकी जितने भी 12 के 12 सेगे हमारे पास है ना, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप याद रखिएगा, जब भी आप देखेंगे 12 सेगों में से 2, 3, 5 से आगे 12, 14 तक ये 12 सेगे आते हैं, उसमें कोई भी आप सेगा देखेंगे फेल का, याद रखिएगा उसके अंदर फाइल होता है। सिर्फ पहले और चौथे सेगे में आपको देखना पड़ेगा कि फेल के अंदर फाइल है या वो बाहर है, पहले और चौथे। जब मैंने आपको बताया कि समिअना जो है ये 14वां सेगा है, 14th सेगा है, तो इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप बिला झिझक कहिए कि फाइल जो है वो समिअना के अंदर मौजूद है। ठीक है, समिअना हमने सुना, हमने सुना। ठीक है, हमने सुना। जी माशाल्लाह, बहन ने जवाब दे दिया कि समिअना में जो इसकी जमीर है वो नहनु है। ठीक है, नहनु, नहनु इसके अंदर जमीन अंदर है, जैसे नजर तुम्हें अना जमीर इसके अंदर है। मैंने इसीलिए आपको पहला जब दूसरा लेक्चर जब इसका पढ़ाया था, दूसरा पार्ट फेल का, मैंने पूरा आपको वो गर्दान सिखाया था। मैंने बताया था किसके अंदर कौन सा जमीर, किसके अंदर कौन सा प्रोनाउन छुपा हुआ है। एनीवे, समिअना हमने सुना, कुरआनन अजबन। अब जलाल साहब बता सकते हैं कुरआनन अजबन ये क्या लग रहा है आपको? आप मेरे साथ हैं जलाल साहब? जी साहब। अब देखिए समिअना में दोनों चीजें मौजूद है, फेल और फाइल। तीसरा पार्ट क्या हो सकता है इसका, जुमला फेलिया का? फेल फाइल के बाद क्या होता है? मुताल्लिक। नहीं, मुतालिक तब होगा जब हमारे पास हर्फी जारा और मजरूर होगा। आपको लग रहा है इसमें कोई हर्फी जारा मजरूर में नहीं है? तो किस सूरत में है ये इसमें कौन सी अरबी कंडीशन है? कुरआनन अजबन कौन सी अरबी कंडीशन है? नस्ब ही है। ये नस्ब है, तो जब नस्ब है तो ये मफऊल होगा। कुरआनन अजबन, अजीब कुरान,
اچھا بائی دی وے آپ مجھے بتا سکتے ہیں قرآن عجبن یہ کون سا مرکب ہے؟ جی بہنوں میں سے کوئی بتا دے. قرآن عجبن ہمارے پاس 4 مرکب ناقص ہے، اس میں قرآن عجبن کون سا آپ کو لگ رہا ہے؟ بہن نے بتایا اضافی نہیں، اضافی نہیں، یہ توصیفی ہے. جی مرکب توصیفی یہ ہے کیونکہ صفت موصوف ہے. یہ قرآن عجبن عجیب قرآن، عجیب قرآن یہ موصوف پلس صفت ہے. موصوف پلس صفت مل کے مرکبی توصیفی، اور دونوں مرکبی توصیفی جو ہے نا، یہ دونوں صفت موصوف مل کے مرکبی توصیفی جو ہے وہ اس سمعنا کے لیے مفعول بن گیا. تو فعل پلس فاعل سمعنا میں موجود ہے، اور قرآن عجبن دونوں جو ہے یہ اس سمعنا کے لیے مفعول ہے. ٹھیک ہے نا، فعل فاعل یہ مفعول ہے. ہم نے سنا ایک عجیب قرآن. سورہ جن میں آیت ہے جب جنوں کے پاس جو آسمانی باتیں آتی تھی وہ رک گئی، تو جنوں نے ایک گروپ کو بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری آسمان سے جو باتیں میں سنتے تھے فرشتوں کے ذریعے، یا کسی طرح ہم چوری چھپے باتیں سنتے تھے، وہ رک کیوں گئی؟ تو پھر فرشتے جن آئے، اور سعودی عربیہ میں ابھی بھی جو مکہ المکرمہ ہے اس کے پیچھے ایک مسجد جن ہے، اس کے وقت وہ آئے اور انہوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے، تو جنوں کی ایک جماعت بیٹھی اور انہوں نے وہ قرآن سنا. اس کے بعد وہ اپنے قوم میں واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن سنا، ایک عجیب قرآن سنا. اپنے جو چونکہ ان کو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جنوں کی طرف سے، آپ دیکھیں کیا مسئلہ ہو گیا، ہمارے پاس اب باتیں کیوں نہیں آتی. تو ان کو بتایا گیا، جنہوں نے جب سنا قرآن تو اپنے گروپ میں واپس گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، یعنی ہم نے ایک عجیب اللہ کی کتاب سنی، ہمیں لگ رہا اس کی وجہ سے یہ باتیں ہماری رکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو سمینا فعل فاعل اور قرآن عجبن یہ دونوں مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کے جملہ فعلیہ. ایک اور ہمارے پاس ہے جین عین اور لام. یہ ہمارے پاس مادہ ہے، اس کو فعل پہ ڈالیے، یہ بنے گا جعل. ٹھیک ہے نا، جعل یہ پہلا صیغہ ہے. جعل ترجمہ اس نے بنایا، اس ایک مذکر نے بنایا. اب آپ پڑھیے وجعلنا، اور جعلنا ہم نے بنایا. بتائیے کون سا صیغہ ہے جعلنا؟ جس طرح سمیعنا ہے نا اسی طرح جعلنا ہے. یہ بھی 14واں صیغہ ہے. ماشاءاللہ اب آپ نے پہچان لیا. مجھے لگ رہا ہے ہمیں بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی، اس سے آپ کو چیزیں کھل جائیں گی انشاءاللہ. اچھا جعلنا کے بعد جب یہ 14واں صیغہ ہے، اب مجھے بتائیے فعل فاعل کے اندر ہے یا باہر ہے؟ اس کے اندر ہی ہے سر. اندر ہے. جلال صاحب ماشاءاللہ آپ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں، اللہ برکت دے. اور تو یہاں پر فعل فاعل کے اندر، یعنی فاعل فعل کے اندر ہے. اب مجھے بتائیے السماء سقفم محفوظاً، ترجمہ ایک ساتھ میں پڑھوں گا. آسمان کو ایک محفوظ چھت، وجعلنا اور ہم نے بنایا، السماء آسمان کو، سقفم محفوظاً ایک مضبوط چھت. اب مجھے بتائیے السماء سقفم محفوظاً یہ تینوں کس حالت میں ہے؟ نصبی حالت. یہ تینوں نصبی حالت میں. دیکھیے السماء، سماء، ہمارے پاس سماء، سماء، سمائی تینوں کنڈیشن ہو سکتی تھی. اسی طرح سقفن، سقفن، سقفن ہو سکتا تھا. اسی طرح محفوظ، محفوظن، محفوظن، یہ تینوں جو آپ اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ہمارے پاس حالت نصب میں ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ حالت نصب میں کون ہوتا ہے؟ مفعول، مفعول ہے نا. تو فعل فاعل جعلنا میں موجود ہے اور مفعول یہاں پر ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہوا. اس کے بعد ہے وا. میں نے آپ کو بتایا اگر بیچ میں کوئی حرف آئے تو واو زبر وا ہے تو اس میں ہم اس کو عطف بھی کہہ سکتے ہیں، استنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے ہم کیا ہے؟ ہم، اب یہ آپ کے لیے مثال ہے. ہم آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے، کیا ہے یہ؟ اسم میں آتا ہے. ماشاءاللہ ہم اسم ہے نا. ہم کا مطلب ہوتا ہے، یہ ضمیر ہے نا، ہوا، ہما، ہم،
ہوا ہما ہم یہ اسم ہے. تو جب آپ دیکھیں گے جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہو تو اس کے پہلے حصے کو کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں نا. مبتدا وہی کہیے نا. اردو ٹرمینالوجی آپ کی نہیں میں سمجھ گئے. چلو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ مجھے ٹف ٹیچر نہ مانے، میں بہت ہی سافٹ ہوں. بس میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں پریکٹس جتنا آپ کریں گے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ اگر آپ کو اتنا سمجھ میں بات آ گئی وہ بھی لانگ ڈسٹینس سے، تو بہت کمال کی بات ہے. مگر تھوڑا سا اگر آپ توجہ دیں گے نا تو آپ، کیونکہ ہم قریب ہے اب اس میں کہ ہم اب ترجمہ خود جانیں. اب دیکھیں ماشاءاللہ اب آپ آیتوں پہ ڈائریکٹ آ رہے ہیں، کافی کم ٹائم میں آپ ڈائریکٹ آیتوں پہ آ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے کیا. سب سے پہلے ہمیں عربی کے الفاظ سیکھنے میں یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ترجمہ پھر اسی کے ساتھ آتا ہے. چلیے وَهُمْ یہ مبتدا، عن کیا ہے؟ حرف جارہ ہے نا. آیاتہا معرضون، عن آیاتہا معرضون. یہ معرضون جو ہے یہ معرضون ہے تو یہ بھی کس میں ہے؟ رفع میں ہے. رفع میں ہے نا. تو ہمیں پتا ہے کہ جب بھی ہم مبتدا پڑھتے ہیں، مبتدا خبر جو ہے یہ ہمارے پاس دونوں ہمارے پاس رفع کنڈیشن میں، یعنی جب مبتدا رفع میں ہوگا تو اس کی خبر بھی رفع میں ہوگی، تو معرضون اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اور عن آیاتہا یہ جو اتنا ہے چونکہ حرف جارہ اور مجرور، یہ اس کے لیے متعلق کی خبر ہوگی. وَهُمْ دیکھیں ترجمہ کیا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا السماء سقفا محفوظا، آسمان کو سقفا محفوظا جو ہے یہ ویسی جیسے اوپر بہن نے بتایا تھا قرآن عجبن کی طرح، سقفا محفوظا یہ بھی اصل میں ہمارے پاس مرکبی توصیفی ہے. ٹھیک ہے نا، صفت موصوف ہے. یعنی ہم نے بنایا آسمان کو ایک محفوظ چھت. سقفا محفوظا ہوتا ہے محفوظ چھت، موصوف اور صفت. وَهُمْ اور وہ یعنی وہ لوگ عن آیاتہا اسی کی نشانیوں سے معرضون منہ موڑنے والے. یعنی کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا آسمان کو ایک مضبوط چھت، اور وہ یعنی وہ مشرکین، وہ کافر اللہ کی آیتوں سے منہ موڑنے والے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں اسی ایک آیت میں جملہ فعلیہ بھی استعمال ہوا، جملہ اسمیہ بھی استعمال ہوا. اسی طرح ایک اور آیت ہے وَجَعَلْنَا، یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جعلنا جو ہے 14واں صیغہ ہے، اور ہم نے بنایا. اللیل کہتے ہیں رات کو، والنہار کہتے ہیں دن کو، آیتین دو نشانیاں. دیکھیں اللیل والنہار آیتین، یہ تینوں جو ہے یہاں پر ہمارے پاس حالت نصب میں ہے، اور حالت نصب میں کون ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. تو جعلنا میں فعل فاعل، اللیل والنہار آیتین یہ یہاں پر یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس مفعول. اسی طرح جعلنا تیسری آیت، ہم نے بنایا فعل فاعل جہنم. دیکھیں جہنمہ ہے، جہنمہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت نصب میں. للکافرین، یہ للکافرین کس میں ہے؟ لام زیر لی حرف جارہ، الکافرون بن گئے الکافرین، یہ متعلق فعل کیونکہ جر ہے نا، یہ جارہ مجرور بن کے متعلق فعل. حصیرن، اب مجھے بتائیے حصیرن جو ہے یہ کس کنڈیشن میں ہے؟ یہ بھی نصبی ہے، یہ بھی نصب میں ہے. تو یہ نصب ہے تو نصب کیا بنے گا؟ مفعول. ٹھیک ہے نا، مفعول بنے گا. ٹھیک ہے، آبجیکٹ، یعنی مفعول کو آبجیکٹ کہتے ہیں جبکہ فاعل کو سبجیکٹ کہتے ہیں. وجعلنا ترجمہ اور ہم نے بنایا اور ہم نے بنا دیا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ. وجعلنا اور ہم نے بنایا جہنم کو للکافرین. یہ دیکھیں یہ مزید خبر دیتا ہے، مزید فعل کے بارے میں کہتا ہے ہم نے بنایا جہنم کو کافروں کے لیے حصیرن. اب دیکھیں کیا بنایا؟ حصیرن قید خانہ. تو قید خانہ یعنی مفعول اس کے لیے بنایا. اسی طرح ہمارے پاس ایک اور مادہ ہے رافعین، اس کو آپ ڈالیے فعلہ کے وزن پر، یہ بنے گا رفع.
ترجمہ اس نے بلند کیا. اب دیکھیں ورفعنا, پتہ یہ رفعنا کون سا سیگا ہے؟ یہ بھی 14 ہی ہے. یہ بھی 14واں سے. تو جب 14واں ہے تو فاعل اس کے اندر موجود ہے, فعل فاعل اندر. لکا آپ کے لیے, لکا یہ لام زبر کیا ہے؟ لکا یہ یہاں پر ہمارے پاس متعلق فعل ہے. اور ذکرکا, ذکرکا کس صورت میں ہے, کس عربی کنڈیشن میں ہے؟ پھر نصبی حال, یہ بھی نصب میں. تو نصب میں ہوگا تو کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. ٹھیک ہے, مفعول. اور ہم ترجمہ ورفعنا, اور ہم نے بلند کر دیا لکا تیرے ہی لیے, ذکرکا تیرے ذکر کو. انہیں اللہ تبارک تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اور میں نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر. یعنی پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر مبارک ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کافی زیادہ عظیم بنایا. یہ تمام مثالیں جو ہے ہمارے پاس قرآن مجید سے ہے. اور بھی ایک مثال یہاں پر ہم لیں گے, ذال با ہا, فعالہ کے وزن پہ ڈالیں گے کیا بنے گا؟ ذبح, ذبح اس نے ذبح کیا. اسی طرح ہے لام عین نون, فعالہ کے وزن پر لعنا, اس نے لعنت کی, اس نے لعنت کی. اب دیکھیں اس جملے میں کیا استعمال ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ. اب دیکھیں لعنا کون سا سیگا ہے جلال صاحب؟ لعنا پہلا سیگا. اب دیکھیں جب پہلا سیگا ہے نا, اب ہم دیکھیں گے کہ فاعل اس کے اندر ہے یا باہر. وہ کیسے پتا چلے گا؟ اگر اس کے بعد ہمارے پاس اسم حالت رفع میں ہوگا تو اس کا فاعل ہوگا, نہیں ہوگا تو وہ اس کے اندر ہی ہوگا. اب بتائیے اللہ کیا لگ رہا ہے, کس کنڈیشن میں ہے اللہ؟ رفع ہے, نصب ہے یا جر ہے؟ رفع ہے نا, پیش ہے نا آخر میں. جی, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں لعنا فعل, اللہ فاعل. اب اس وقت فاعل فعل سے باہر ہے کیونکہ پہلی کنڈیشن ہے, یہ سمجھ رہے ہیں بات, پہلا سیگا ہے. ترجمہ اللہ نے لعنت کی, کیونکہ یہاں فاعل جو ہے باہر ہے. اللہ نے لعنت کی, من کس پر لعنت کی؟ ذبح پہلا سیگا ہے, ذبح پہلا سیگا, یعنی اللہ نے لعنت کی جس نے ذبح کیا. اب دیکھیں ذبح جو ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی فاعل ہے نہیں ہے نا, کہاں ہے کوئی آپ کو حالت رفع میں مل رہا ہے اس کے بعد ذبح کے بعد؟ نہیں ہے رفع میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل اس کے اندر ہے, کیونکہ پہلی کنڈیشن اور چوتھی کنڈیشن میں دونوں ہو سکتا ہے, اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی. اب اسی حدیث میں آپ دیکھیں پہلی کنڈیشن میں اس کا جو فاعل باہر ہے, دوسری کنڈیشن میں اس کا فاعل اندر ہے. لعن اللہ, اللہ نے لعنت کی, من کس پر؟ اس پر ذبح جس نے ذبح کیا. اب اس کا فاعل ذبح میں ہی موجود ہے. لغیر اللہ, جس نے ذبح کیا غیر اللہ کے لیے, یعنی اللہ کے بغیر جس نے کسی کے لیے ذبح کیا اللہ نے اس کے لیے لعنت کی. اسی طرح ایک حدیث ہے لعنا. اب دیکھیں لعنا رسول اللہ. اب مجھے بتائیے لعنا جو ہے یہ پہلا سیگا ہے, تو فعل اور فاعل کہاں پر ہے, اندر ہے یا باہر؟ اس میں تو باہر رسول اللہ باہر ہے, رسول اللہ. اب مجھے آپ بتائیے آپ کو کیسے پتا چلا کہ رسول اللہ حالت رفع میں ہے؟ یہ کون سا ہمارے پاس مرکب ہے؟ مرکبی اللہ کا رسول کا لفظ آ گیا نا, اس کو کہتے ہیں مرکبی اضافی. مرکبی اضافی, اور مرکبی اضافی میں مضاف جو پہلی کنڈیشن ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اگر وہ حالت رفع میں ہے, اور نیچرلی حالت رفع میں ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری حالت رفع میں. تو لعنا لعنت کیا اللہ کے رسول نے, یعنی فعل یہ ہے, فاعل یہ ہے, آکل الربا مفعول یہ ہے آکل الربا, کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے. ترجمہ لعنت کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سود کھانے والے کے لیے, وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ, اور اس کے کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے, وَشَاهِدَيْهِ, اور اس کے دونوں گواہوں پر, وَقَالَ, اور کہا, ہم سواء, اور فرمایا وہ برابر ہیں.
اب حدیث مبارک صحیح مسلم آپ دیکھیے، یہاں پر جو گرین والا ہے یہ مفعول ہے اور ہم یہاں پر ہمارے پاس مبتدا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید مثالیں دیں گے، انشاءاللہ مزید سمجھ میں آئے گا۔ وآخر دعوانا